اجمعین۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک وسوسے کا ازالہ کرنے کے لیے آج آیا ہوں۔ وہ وسوسہ جو مخالفین مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، عوام کے ذہنوں میں ڈال کے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ عوام تو ہر قسم کا وسوسوں کے جوابات دے نہیں پاتی، بعض مرتبہ وسوسوں کا شکار بھی ہوتی ہے اور وہ علماء سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو پھر ان لوگوں کا حربہ کامیاب ہو جاتا۔ تو جب بھی کوئی ذہن میں وسوسہ کوئی شخص ڈالے تو آپ کو چاہیے کہ آپ علماء حقہ سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ وسوسہ اشکال یہ ڈالا جاتا ہے کہ امت محمدیہ میں شرک نہیں ہو سکتا، امت محمدیہ میں شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، مگر یہ کہ تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں رغبت ایک دوسرے پر رغبت کرنے لگو گے، ایک دوسرے کے مقابلے میں رغبت کرو گے، لالچ کرو گے۔ تو اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، تو مطلب شرک نہیں ہو سکتا امت محمدیہ میں۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، وسوسہ ہے۔ اس کے میں آپ کو ازالے کے طور پہ دو جوابات دوں گا۔ پہلا جواب الزامی جواب ہے، وہ یہ کہ شیعہ جو فرقہ ہے، شیعہ، اس میں بہت سارے فرقے ہیں شیعوں میں، ان میں سے ایک فرقہ ہے فرقہ نزیریہ، فرقہ نزیریہ۔ یہ غالباً شام میں ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ہوتے ہوں، لیکن شام میں شاید ان کی کثرت ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی خدا ہیں، حضرت علی کے الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت علی کو خدا مانتے ہیں۔ تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہی شرک ہے، اور یہ امت محمدیہ میں تو ہو رہا ہے۔ اگر امت محمدیہ میں شرک نہیں ہو سکتا تو پھر نزیریہ کہاں سے پیدا ہو گئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ میں شرک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک الزامی جواب۔ دوسرا یہ دلیل سے جواب ہے، حدیث سے۔ حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2219 2219۔ تو حدیث یہ ہے کہ ثوبان جو صحابی ہیں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکین سے مل جائیں اور بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں، اور میری امت میں 30 کذاب، 30 بہت بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، وہ سارے کے سارے یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کی مہر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو دیکھیں اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ امت محمدیہ میں شرک ہوگا، ہو سکتا ہے نہیں، ہو تو سکتا ہے، ہوگا بھی، کیونکہ رسول اللہ نے خود اس بات کی خبر دی کہ میری امت میں سے جو قبائل ہیں یہ شرک کرنے لگیں گے، مشرکین کے قبائل سے مل جائیں گے اور بتوں کی پرستش کرنے لگیں گے، عبادت کرنے لگیں گے۔ یہ بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے نا، تو شرک کرنے لگ جائیں گے۔ تو شرک امت محمدیہ میں ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کل امت شرک نہیں کر سکتی، پوری کی پوری امت شرک میں مبتلا ہو جائے، اس طرح نہیں ہوگا۔ ہاں بعض امت میں شرک ہو سکتا ہے، یہ آپ آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور بیانات بھی، اس طرح کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں فیس بک پہ شیعوں کی، علی کو نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ وہ کیا کیا بول رہے ہیں، خدا بول رہے ہیں، اور بولتے ہوئے بھی انسان کی زبان لڑکھڑا جائے، اس طرح کی باتیں، خدا ذات باری تعالیٰ کی توہین، کہ علی اللہ کا رازق ہے، یعنی کتنی سخت بات ہے۔ یہ بہت یہ چل رہا تھا یہ فیس بک پہ، میڈیا پہ، اس طرح کے بیانات، علی اللہ کا رازق ہے، یعنی علی جو ہیں یہ اللہ کو رزق دیتا ہے۔ تو اس طرح کی بکواس کرنے والے موجود ہیں، تو یہ شرک ہے، خدا بنایا ہوا حضرت علی کو، تو شرک ہو رہا ہے۔ تو بعض امت میں شرک ہوگا اور ہو بھی رہا ہے، لیکن کل امت، ساری کی ساری امت شرک میں مبتلا ہو جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ
جب وسوسہ آئے تو آپ یہ جوابات ذہن میں رکھا کریں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔